اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ترک صدر طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں 2 روزہ دورے پر، اپنے ایک پورے گروپ کے ہمراہ، ایک قافلے کے ہمراہ ترک صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ان کے پاکستان پہنچنے کے مناظر اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ طیب رجب اردوان اپنے ایک پورے گروپ کے ہمراہ، جس میں بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے، پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، ان کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 2 دن نہایت بیزی شیڈول ہے ان کا پاکستان میں، جس میں سب سے ایک اہم ترین پارلیمنٹ کے مشترکہ جوائنٹ سیشن سے ان کا خطاب بھی ہے۔ ترک صدر کی اس موقع پر پاکستان آمد کو نہایت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نہ صرف ان کے لیے ریسیپشن کا خاص بندوبست کیا گیا ہے اسلام آباد میں، بلکہ لاہور میں بھی اس وقت انگوری باغ میں ایک انتظام کیا گیا ہے، جہاں کل ان کو ریسیپشن دی جائے گی۔ اس سلسلے میں لاہور میں بھرپور تیاریاں کی جا چکی ہیں اور ہر طرف سے پروٹوکول ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ترک صدر کو خاطر خواہ ان کے شایان شان پاکستان کے بہترین دوست کو کس قسم کا پروٹوکول دینا ہے، کیا ریکوائرڈ ہے۔ بہرحال ترک صدر اس وقت ایک پورے گروپ کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کی پاکستان آمد کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 دن تک ان کا شیڈول ہے۔ 17 تاریخ کو یعنی 16 کی آج اور 17 کی رات کو ان کی روانگی ہے۔ 2 دن کے شیڈول پہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے بھائی میاں شہباز شریف کے ہمراہ اور دیگر پر دستخط کیے جائیں گے۔ جی اچھا عیسیٰ نقوی، مختلف سیاسی پہلوؤں سے اگر بات کی جائے تو ابھی کل ہی اعلان کیا گیا ہے اور وزارت داخلہ کی جانب سے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ جو پاک ترک سکولز ہیں ان کے سٹاف کو 20 تاریخ دی گئی ہے کہ اس سے پہلے ملک چھوڑنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے، تو اسی دورے سے اس کو منسلک کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا موقع تھا جس پر ترک صدر جو پاکستان تشریف لا رہے تھے اور گولن نیٹ ورک کے زیر اہتمام جو پاک ترک انٹرنیشنل سکول کی چین ایک پاکستان میں کام کرتی ہے، اس کے اساتذہ یہاں پر ہیں، ان کا ایک سیٹ اپ یہاں پر موجود ہے، اس کو ختم کرنے کا یقیناً ترکی کا ایک مطالبہ تھا جو ناکام فوجی بغاوت کے فوری بعد سے اب تک چلا آ رہا تھا۔ پاکستان نے اس حوالے سے ان کا ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی اور اب ترکی کے صدر کا طیب اردوان کا جو دورہ پاکستان ہے، یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ وہ یہاں پر تشریف لا رہے تھے اور ایک جو جیسچر پاکستان کی طرف سے دیا جانا تھا کہ پاکستان نے صرف یہ کہا نہیں کہ ہم ترکی میں فوجی بغاوت کی مخالفت کرتے ہیں اور ترکی کی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ اپنے ایکشن سے جو گولن نیٹ ورک کے حوالے سے ترکی کا مطالبہ تھا اس کو پورا کر کے اپنے ایکشن سے بھی یہ دکھانے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان از واکنگ بائی دا ٹاک۔ تو یہ ایک ایسا جیسچر ہے جو یقیناً ترکی کے صدر کے لیے ایک انتہائی اچھا جیسچر ہے جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اب دونوں ممالک کے درمیان جو روابط ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے نہایت مدد ملے گی۔ بلکہ دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ترک صدر کا حالیہ دورہ پاکستان ہے، یہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے میں مدد دے گا۔ جی اچھا عیسیٰ نقوی، ہمیں ایک خاص پیرامیٹرز تک میڈیا کو انفارم کیا گیا ہے کہ ان کی مصروفیات کیا ہوں گی، آپ نے کے ذرائع سے کچھ معلوم ہو سکا؟ کچھ سائیڈ میٹنگز ہیں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے ان کی ملاقات ہو، آرمی چیف سے ملاقات ہو، مختلف اداروں کے سربراہوں سے ان کی ملاقات ہو؟ دیکھیں، انتہائی اہم ملاقاتیں، لیکن جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے اس میں صدر ممنون حسین، کیونکہ ان کی دعوت کے اوپر وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں ترک صدر اپنے وفد کے ہمراہ، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک 1 on 1 ملاقات ہوگی، وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی، ایک عشائیہ جو ہے وہ آج ایوان صدر میں ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اعزاز میں دیا جائے گا۔ کل جو ہے صبح وہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، جہاں پر وزیر اعظم سے 1 on 1 ملاقات ہوگی، اس کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی۔ دونوں جو وزیر اعظم نواز شریف اور ترک صدر لگ بھگ 12 بجے کے قریب جو ہے یہ جوائنٹ اسٹیک آؤٹ ہوگا دونوں کا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس کے بعد ترک صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس میں یقیناً وہ خطاب کریں گے اور چند ایک جو وہاں پر ڈگنیٹریز موجود ہوں گے ان کے ساتھ غیر رسمی ان کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے لاہور چلے جائیں گے، لاہور میں شاہی قلعہ میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک پرتکلف چشم ما روشن دل ما شاد۔ عیسیٰ نقوی، لاہور میں بھی بھرپور تیاریاں ہیں، ڈی آئی جی صاحب اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ شاہی قلعے تک جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا اور ایک عمدہ نہایت بہترین قسم کی ریسیپشن دی جائے گی۔ جی عیسیٰ، اب تک ہماری بات پہنچ رہی ہے؟ جی درمیان میں آواز بریک ہوئی تھی، آپ سوال دہرائیے۔ جی عیسیٰ، لاہور میں بھی تقریباً تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں کہ کل ان کی ریسیپشن ہے لاہور میں، اور شاہی قلعہ کے انگوری باغ کے اندر انہیں نہ صرف ایک زبردست قسم کی ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا، ایک فنکشن کا اہتمام بھی کیا گیا اور گیٹ ٹو گیدر اچھا ادھر ہوگا۔ اس سلسلے میں تیاریاں ادھر بھی ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد کے مناظر کیسے ہیں؟
देखिए इस्लाम आबाद में भी कुछ यही सूरत हाल है, लेकिन आप इस दौरे में जो लाहौर का दौरा शामिल किया गया है, अब उसकी अहमियत को अगर समझें तो भारत जो है वो अब से चंद हफ्तों पहले ये क्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया है, इलाकाई सतह पर तनहा कर दिया है। ये एक तरह से उस भारतीय झूठे दावे का करारा जवाब है। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आ रहे वो, बल्कि पाकिस्तान के जो दिल कहलाने वाला शहर है लाहौर, वहां पर एक रोज के लिए जाएंगे। इसकी एक खास अहमियत है। ये ना सिर्फ ये साबित करता है कि पाकिस्तान एक बड़ी आलमी ताकत जो है, जो बड़ी इलाकाई और आलमी ताकत है तुर्की, ना सिर्फ ये कि उसके सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद में एक रोज क़याम करके या एक दो मुलाकातें करके वापस नहीं जा रहे, बल्कि उनका यहाँ पर जो लाहौर का दौरा है उसकी ये अहमियत है कि वो पाकिस्तान को क्या अहमियत देते हैं। लाहौर में एक कल्चरल शो देखना, लाहौर में इशाइये में शिरकत करना और लाहौर आना बजाते खुद ये जाहिर करता है कि जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की बातें भारत की जानिब से की जा रही थी, ये उनके लिए एक करारा जवाब है। जी अच्छा, इस वक्त उनकी इमीडिएट जो मसरूफियात हैं, कुछ शक नहीं कि सदर ममनून हुसैन की दावत पर आए हैं तैयब एर्दोआन, तो सीधा प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से अभी तक जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक वो यहाँ से ऐवान सदर जाएंगे। ऐवान सदर में उनकी सदर ममनून हुसैन के साथ मुलाकात होगी। उनके साथ जो मशीरों और वजीरों और कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल वक्त है, उनके एजाज में ऐवान सदर में एक पुरतकल्लुफ जो है वो इशाइया दिया जा रहा है, वहाँ पर वो शिरकत करेंगे। उसके बाद यकीनन जो मेहमान आए हैं तुर्की से, ये आराम करेंगे और कल सुबह की मसरूफियात के हवाले से जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर मुलाकात होगी, फिर जॉइंट स्टेक आउट होगा। उसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तुर्क सदर जो है वो खिताब करेंगे। उसके बाद फिर लाहौर का शेड्यूल है उनका, जिसमें लाहौर में वो शाही किले में उनके एजाज में जो है वो एक पुरतकल्लुफ जो है वो इशाइया उसका एहतमाम किया गया और वहां से ही फिर लाहौर से तुर्क सदर वापस तुर्की रवाना हो जाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि तुर्क सदर और उनकी अहलिया के हमरा सारी डिग्निटीज हैं, बिजनेस कम्युनिटी उधर मौजूद है, आला ओहदेदार भी हैं, और अब ये भी देख रहे हैं कि उनकी कई वज़रा भी उनके साथ मौजूद हैं। जी सर। जी बिल्कुल, जो इस्तकबाल है वो भी निहायत शानदार इस्तकबाल किया गया है तुर्की के सदर का। वज़ीर आज़म बजाते खुद बल्कि काबीना के कई अहम वज़रा जो हैं वो मौजूद थे तुर्क वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए। इस दौरे की अहमियत से के हवाले से मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक तो भारत की जानिब से जो पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर तनहा कर दिया है, ये उसका एक करारा जवाब। अच्छा ईसा, मैं इसी पैरा पे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि वजारत खारजा से भी आपकी बीट भी है और इस मामले पे आप नजर भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल है और जो मुलाकातें हैं हमारे हमसाया ममालिक, स्पेशली वो हमसाया ममालिक जो हमारे ऊपर इतनी उम्दा नजर नहीं रखते, उनको कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। स्पेशली सी पैक के पैराए पे देखते हुए ये एक नहायत अहम विजिट है। देखिए, इलाकाई ताकतों की अगर बात करें उसमें चीन, रूस, तुर्की, ये तीन इंतहाई अहम ममालिक हैं जो हमारे इमीडिएट या थोड़ा सा दूर करके जो हमारे नेबर्स हैं उनमें, और उनमें चाइना के साथ ऑलरेडी सी पैक मंसूबा हो या चाइनीज लीडरशिप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, वो किसी से ढके छुपे नहीं, वो सबके सामने है। अब तुर्की के सदर का पाकिस्तान आना एक ऐसे मौके पर जब भारत इस किस्म का वावेला मचा चुका है, पाकिस्तान में सार्क जो समिट होनी थी नवंबर के महीने में उसको सबूताज कर चुका है, तो अब उसी माह में तुर्की के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और तुर्की एक अहम इलाकाई जो ताकत है वो तस्वुर किया जाता है। यकीनन बहुत सारे शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन जो है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी और खसूसन एक ऐसी सूरत हाल में। साहब हमारे साथ ही रहिएगा, सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। मौजूदा जो मामलात हैं, सूरत हाल है, स्पेशली सरहद की कशीदगी है, सी पैक के मामलात हैं, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, इस मौके पर तुर्क सदर की पाकिस्तान आमद कैसे देखते हैं आप? इनकी आमद जो है वो बड़ी अहमियत की इसलिए हामिल बनती है कि एक तो ये है कि ये पाकिस्तान के देरीना दोस्त हैं, पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाती है कि मौजूदा हालात में एक तरफ हिंदुस्तान के साथ मामलात पाकिस्तान के बड़ी हद तक बिगड़े हुए हैं और उस सिलसिले में पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है जो कि तुर्की प्रोवाइड करेगा। और तुर्की के बयान का मतलब ये होगा कि इससे दूसरे मुल्कों पर, खासकर मिडिल ईस्ट के मुल्कों पे एक गहरा असर होता है, क्योंकि
ترکی جو ہے وہ ایک اہم ملک ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی بنتی ہے کہ جنوری کے اندر امریکہ میں نئے صدر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ترکی کے بھی ریلیشن شپ امریکا سے بالکل اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کے، یعنی کوآپریشن بھی ہے، ناراضگیاں بھی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نئی صدر جو امریکہ کے ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اپنی کیمپین میں، اس کی روشنی میں دونوں ملک جو ہیں آپس میں مشورہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں باہمی تعاون بھی کریں کہ نئی ایڈمنسٹریشن جو امریکہ کی ہے اس کے ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اور تیسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو بہت اچھا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس دورے سے مزید بہتر ہوگا اور کوآپریشن کے اکنامک فیلڈ میں جو ہے امکانات جو ہے اس دورے سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ترکی کے صدر کے ساتھ بزنس مین کا ایک گروپ بھی آیا ہے۔ اچھا حسن نقوی صاحب، آپ نے 3 پوائنٹس کا ذکر کیا جس میں ایک نئے امریکی صدر کا بھی معاملہ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترک صدر کی پاکستان آمد جو ہے، کیونکہ ریلیشن آپ نے ایسے ہی بتایا امریکہ سے جس طرح کے ترکی کے، اسی طرح کے تقریباً پاکستان سے بھی ہیں، ورکنگ ریلیشن ضرور ہے لیکن کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، تو کہیں نہ کہیں نئی امریکی صدر کو کوئی اچھا میسج بھی جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں میسج ان کو تو خیر اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی انہوں نے ذمہ داری نہیں سنبھالی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اور دوست ممالک کے ساتھ مل کے یہ مشورہ کرنا ضروری ہے کہ جو صورتحال بدل رہی ہے، اور اگر امریکہ کے صدر نے بالکل اسی قسم کی باتیں کی جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں کی ہیں، تو پھر وہ صورتحال کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے۔ تو وہ بھی جو اردوغان ہیں وہ بھی بڑے تجربے کار سیاستدان ہیں، انہوں نے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اہم رول پلے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے نیٹو کا بھی ممبر ہے اور نیٹو امریکن الائنس ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ دونوں لیڈران جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اور ترکی کے صدر جو ہیں امریکہ کی نئے صدر کے بارے میں بھی مشورہ کریں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی صفوں کو درست کریں آنے والے چند ماہ کے لیے، کہ جو ریجن کے اوپر جو حالات ہونے، اسپیشلی امریکہ میں ایک نیا حکمران آنے والا ہے، یا ہم کوئی نیا پاور بلاک بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے جو آپ نے پہلی بات کہی ہے کہ آپس میں مشورہ کریں اور مل کے چلیں، یہ ایک اہم طریقہ کار ہے۔ پاور بلاک تو اب نہیں بنتے، لیکن یہ ہے کہ جو کامن آئیڈیاز ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوآپریشن آپ بڑھتے آتے ہیں، ایک کنسلٹیشنز آپ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ کے جو ہے وہ پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان اور ترکی میں وقت کے ساتھ بڑھے گا۔ اچھا حسن نقوی صاحب، ایک روز قبل ہی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک لیٹر ایشو ہوا ہے، بلکہ کہہ دیا گیا ہے کہ 20 تاریخ دی جاتی ہے، پارک تو اسکول کا جو سٹاف ہے انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان تمام اساتذہ اور سٹاف کو ادھر پہنچتے ہی قید بھی کر لیا جائے گا۔ اس جیسر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے آنے کی شرائط میں سے ہوگی؟ یا کوئی شک نہیں کہ ترک حکومت کا یہ دیرینہ مطالبہ تو تھا؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ترکی کے صدر کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو مدرسے سسٹم ہے پاکستان کے اندر، ترک یہ جو ہیں ترک صدر کے جو مخالف ہیں فتح اللہ جو ہیں ان کے آرگنائزیشن کے تحت ہیں، اور آج کل ان میں اور صدر اردوغان میں کافی چل رہی ہے، تو حکومت پاکستان نے ایک جیسچر کے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، اگرچہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہوں گے جو وہاں ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسن نقوی صاحب آپ کا، ہمارے نمائندے عیسیٰ نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔